جی السلام علیکم۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس میں سکون رکھ دیا زوجین کے لیے۔ اچھا، یہ ٹاکسک بھی بڑا ہوتا ہے، خطرناک بھی بڑا ہوتا ہے، پیارا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹاکسک ہے تو آپ اس کو ختم کریں۔ اگر آپ غلط ریل گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس سے اتر جائیں۔ کافی قتل و غارت وہ ہمارے معاشرے کی گراوٹ ہے، اخلاقی گراوٹ، کوئی گراوٹ، ساری گراوٹ ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ عورت کو ایک بات میں آپ کو یہ کلیئر کٹ بتا دوں کہ پوری دنیا نے ابھی عورت کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، نہ یورپ نے، نہ مغرب نے، نہ عرب نے، نہ ہم نے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ عورت بھی قدرتی طور پر اپنے آپ کو کم سمجھتی ہے۔ عورت کو چھوڑیں، ہم تو ادھر بھائیوں کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، حسد میں ان کو مار دیتے ہیں، دوستوں کو نہیں، محلے داروں کو نہیں، کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو عورت کو کیسے کریں گے؟ عورت کو تو ہم سمجھتے ہیں نا جی اس کا حصہ ہی کم ہے۔ کچھ انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دیا کہ جی اس کی گواہی ایسے ہے، اس کا حصہ آدھا ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ جب ظاہر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حصہ آدھا رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے گواہی آدھی رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی آپ نا مرد جو ہے اس کو مار سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کر دیا نا علماء کرام، تو بتائیں اس کو درجہ کیسے دیں؟ اچھا، اب سب سے زیادہ اسلام ہی ہے جو عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اسلام کی انٹرپریٹیشن انہوں نے یہ کر دیا کہ اس کی گواہی آدھی ہے، اس کا حصہ آدھا ہے، اور اس کا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مار بھی سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، عورت نہیں سزا دے سکتی ہے مرد کو، مرد سزا دے سکتا ہے، داروغہ ہے، قوام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کا حصہ جی اس کا کے حقوق جب اس کو مار کٹائی آپ کریں گے، جب آپ کہہ دیں گے کتابوں کی روح سے کہ جی 100 ڈنڈا مارنا ہے تو 100 ڈنڈے کی بجائے قسم اٹھا لی ہے، تو آپ اس طرح کرے کہ جھاڑو کے 100 تیلے آپ اس طرح کر کے تو اس طرح مار دیں، تو چلو جھاڑو کے تیلے نہیں مارنے کو دل کرتا، سچی مچی ڈنڈے مارنے کو دل کرتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ ڈنڈے مارے سچی مچی۔ یہ اسلام اس کی انٹرپریٹیشن آپ کس طرح دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں تو کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ غلط ریل گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس کو اس ریل گاڑی سے اتر کے آپ ریل گاڑی کو بدلیں۔ لیکن یہ بہت اچھا رشتہ ہونے کے باوجود اس میں پھر بھی تھوڑے بہت مسائل آ جاتے ہیں۔ ان مسائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پر فوری طور پر ریئیکٹ کریں، یعنی کہ آپ صحیح ہیں، بیوی بھی صحیح ہے، میاں بھی صحیح ہے، تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو نا سالو کر لیں۔ مرد ہے وہ اپنے باپ کو فون کر دیتا ہے یا اپنی ماں کو کر دیتا ہے، یا بیوی ہے، لڑکی ہے، نارملی تو لڑکی کا ہوتا ہے، اگر وہ فون کر دے یا بتا دے پیچھے والدین کو، تو والدین کو اب چاہیے کہ اگر وہ رشتہ صحیح چل رہا ہے تو اس میں تھوڑا بہت مسئلہ آ گیا ہے، وہ پلگ شارٹ ہو گیا گاڑی کا تو اس کو نکال کے صاف کر دیں۔ اچھا، پلگ شارٹ ہو گیا ہے نا گاڑی کا تو وہ وقتی طور پہ اس طرح ہے کہ وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ زندگی میں، رشتوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسائل نہ آئیں۔ والدین کا، بڑوں کا کام ہے، یا جن کے پاس فیصلے جاتے ہیں، یا جن کے آگے آپ کے اولاد شکایت کرتی ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو فوری طور پہ سالو کرے۔ سالو نہ کر سکتے، کچھ بھی نہ کریں، ٹائم لے لیں۔ ٹائم لینا ہے نا، یہی عقل ہے۔ عقل کہتے ہی اس کو ہے کہ رک جانا۔ وہی میں کہا کرتا ہوں نا کہ وہ مثال ہے کہ اونٹ کی ٹانگ باندھنے کو، رک جانے کو۔ عقل کے بنیادی معنی ہی رکنا ہے۔ آپ رک جائیں گے، آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے ارادے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ سوچ لیں گے، آپ سمجھ لیں گے۔ کہتے ہیں نا سیکنڈ تھاٹ ہمیشہ علیحدہ ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد، اگر ان کی اولاد کا گھر صحیح چل رہا ہے نا، تو اگر اس میں تھوڑا بہت مسئلہ آ جائے تو اس وقت وہ اپنے حواس قائم رکھے اور کوئی بھی ریئیکٹ نہ کرے، اور عقل سے کام لے، تدبر سے کام لے، فکر سے کام لے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جی السلام علیکم۔